اچھا، مریم نواز نے ایک کانفرنس کی ہے اور ایک بار پھر سے بڑے غصے میں نظر آ رہی ہیں، اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کی ایک داستان سنا رہی تھی. کیا یہ واقعی ٹھیک ہے؟ کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ دیکھیں، مریم صاحبہ نے آج پوری ایک شام غریبہ پڑھی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی واٹس ایپ پہ فیصلے ہوتے رہے اور ہیرے اکٹھے کیے گئے، ثاقب نثار صاحب نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، جے ڈی پسندیدہ لوگوں پر مشتمل بنائی گئی، نواز شریف صاحب کو پارٹی صدارت سے فارغ کر دیا گیا، ان کو نائل کر دیا گیا، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، میرے والد صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا. ایک لمبی ایک کہانی انہوں نے انتقام کی بیان کی ہے کہ میرے خلاف جو انتقام ہو رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اتنے کیسز تھے، ان کو نہ کبھی بلوایا گیا، نہ ان کی فیملی کے کسی بندے کو جیل میں ڈالا گیا. آخر ہمارے ساتھ اتنی محبت کیوں ہوتی ہے؟ لیکن ایک طرف تو دیکھیں مریم کا یہ موقف ہے، دوسری طرف عام امپریشنز یہ ہے، عام لوگوں کا یہ اس پہ ایک تاثر ہے کہ عدلیہ شریف کو بہت سپورٹ کرتی ہے. یعنی دنیا میں کوئی کیس وہ لے جائیں تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے. اتوار کے دن بھی کورٹ مریم صاحب کو ریلیف دے دیتی ہے، اور تاریخ کے اندر پہلا یہ کیس ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ اگر نیب نے گرفتار کرنا ہے مریم صاحبہ کو تو 7 دن پہلے بتائے اور ہم سے اجازت لے اور پھر مریم صاحبہ کو گرفتار کیا جائے. اب مجھے بتائے کہ اس طرح کے فیصلے اگر ہوں اور اس کے بعد جسٹس رمدے کو کون نہیں جانتا، خواجہ شریف کو کون نہیں جانتا، یہ رانا شمیم صاحب جو موجودہ ہیں ان کو کون نہیں جانتا، افتخار چوہدری صاحب نے کس طرح کا انصاف فراہم کیا اور سب کو پتہ ہے. تو یہ ایک لیگیسی ہے شریف برادران کی پورے جوڈیشری کے اندر. لیکن آج کل مریم صاحبہ بڑی شاکی اور بڑی ناراض نظر آتی ہیں جوڈیشری سے بیکاز آف میاں ثاقب نثار. اس کی ایک اور بیک گراؤنڈ بھی ہے سعدیہ کہ لاہور کے اندر ایک وقت تھا کہ لاہور میں ایک قبضہ ہوتا تھا ارائیوں کا. میاں ثاقب نثار صاحب ارائی ہیں اور لاہور کے وہ ارائی ہیں جو پرانے فیملیز خاندان ہیں لاہور کے اندر. تو لاہور میں جتنی بڑی سیٹیں ہوتی تھیں اس پہ ارائیوں کا قبضہ ہوتا تھا، پوری سیاست پہ ارائیوں کا قبضہ ہوتا تھا، جس کو آ کے نواز شریف نے اس مت کو توڑا اور پھر کشمیری غالب آگے اور نواز شریف صاحب آگے اور یہ جو ارائی تھے وہ پیچھے چلے گئے. اب ان کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے میاں ثاقب نثار صاحب کا بھی رائیوں کے اندر. تو وہ ایک ٹسل پرانی یہ بھی ہے اور اس کو بھی فیل کیا جا رہا ہے سیاست کے اندر. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی ثاقب نثار صاحب کا جس طرح صورتحال چل رہی ہے اور مریم صاحبہ جس طرح ان کو ٹارگٹ کر رہی ہیں، یہ پولیٹیکلی نون لیگ کو بہت زیادہ نقصان دے گا یہ معاملہ. کیونکہ ارائی آج بھی خاص تعداد میں بلکہ ایک بڑی تعداد میں لاہور کے اندر موجود ہیں جو اس چیز کو فیل کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ ثاقب نثار صاحب کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. اور نون لیگ کی سیاست کو ووٹوں کے حوالے سے اس چیز سے بہت زیادہ فرق پڑ سکتا ہے. یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے یہ ایک ٹسل چلتی آ رہی ہے کشمیری اور ارائیوں کی. اچھا، ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، لیکن مریم صاحبہ کا جو موجودہ ٹارگٹ ہے جس میں کبھی کوئی آڈیو آ جاتی ہے، کبھی ویڈیو آ جاتی ہے اور کبھی وہ ناراض نظر آتی ہیں، کبھی ریلیکس نظر آتی ہیں، کبھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے نون لیگ اقتدار میں آ گئی ہے، کبھی ایسے لگتا ہے اقتدار میں آ رہی ہے، کبھی ایسے لگتا ہے وہ جیل میں جا رہے ہیں. تو یہ ایک کیفیت سے نون لیگ اور اپوزیشن گزر رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے، اور کئی دنوں سے نہیں بلکہ پچھلے کئی سالوں سے. اب نون لیگ اس پہ فرسٹریٹڈ ہے، پی ٹی ایم پوری فرسٹریٹڈ ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اقتدار تک وہ پہنچ جائیں اور یہ سارا سفر طے ہو جائے اور عمران خان صاحب جیل کے اندر چلے جائیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ان کی خواہش سے تو ایسا ممکن نہیں. یہ تو پریکٹیکلی اگر کوئی کیس چیز ایسی ہوئی تو وہ جیل جائیں گے، اور ان کے کیسز اگر اس قابل ہوئے تو تمام اپروچ کے باوجود پھر ہی جا کے ختم ہوں گے، کیونکہ بہت سارے ابھی فلم بہت ساری باقی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ عدالتیں جو ہے شریف برادران کو ہمیشہ ریلیف دیتی ہیں اور مریم نواز یہ داستان بیان کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو یہ سیاست میں ہو کیا رہا ہے؟ اندر کی کہانی کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں ایگزیکٹلی وہی بات ہے جو میں پہلے کر رہا تھا کہ عام تاثر یہ ہے کہ شریف کو عدالتیں ہمیشہ سے سپورٹ کر رہی ہیں، لیکن مریم صاحبہ کا آج جو رویہ دیکھا کہ جی کیا اس کی بھی فرانزک کی ضرورت ہے، کیا ایس پی کی بھی فرانزک کی ضرورت ہے، کیا اس کی بھی ضرورت ہے. دیکھیں کیبلری فونڈ سے لے کے ثاقب نثار کی آڈیو تک وہ ساری فیبریکیٹڈ نکلی ہیں. ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں وہ جعلی ثابت ہوئی ہیں. اگر اس طرح کی سچویشن رہے گی
تو نون لیگ کا جو موقف ہے ٹھیک ہے، وہ ورکرز کی حد تک تو ٹھیک ہے، ورکر مانتے ہیں کہ جی جو لیڈر نے کہہ دیا بسم اللہ، لیکن عام لوگ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہاں پہ تاثر یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ ساری منورنگ کر رہی ہے، نون لیگ ایک مافیا کی طرز پہ آپریٹ کر رہی ہے، نون لیگ کے اپنے صحافی ہیں، اپنے وکیل ہیں، اپنے جج ہیں، اپنے لوگ ہیں، وہ سارا مل کے ایک فضا بناتے ہیں، ایک حالات ایسے کریٹ کرتے ہیں جس کے اوپر مرضی چڑھائی کرتے ہیں اور اپنا کام نکالتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کا ایک تاثر جا رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جوڈیشری کے معاملات کو مریم صاحب کو چاہیے کہ عدالتی معاملات کو عدالتی میں رکھیں، سیاسی معاملات کو سیاست میں رکھیں، اور سیاست اور عدالت کو اور ججوں کو اور سیاسی معاملات کو اور آڈیو اور ویڈیو سب کو مکس نہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا، سیاست بھی گندی ہوگی، جوڈیشری پہ بھی حرف آئے گا، اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں نے ایک طرح سے پاکستان کے پورے حالات ایک بڑے عجیب و غریب کر دیے ہیں، ایک غیر مستحکم ٹائپ ایک صورتحال پیدا کر دی۔ ٹھیک ہے سر، یہ ویڈیوز کا سلسلہ جو شروع ہو چکا ہے اور اس کو پھر سیاست کے ساتھ بھی جوڑ دیا گیا ہے، تو آپ کے خیال سے یہ سلسلہ کہیں جا کے رکے گا؟ اب ہوگا کیا؟ دیکھیں، مجھے رکتا ہوا یہ سلسلہ نظر نہیں آ رہا۔ زبیر عمر صاحب کی جو ویڈیو آئی تھی اور اس پہ زبیر عمر صاحب اب بالکل کینڈے میں آ گئے ہیں، خاموش ہیں، وہ ترجمان تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اس کے بعد سے خاموش ہیں۔ چونکہ مریم صاحبہ نے یہ کام شروع کر دیا ہے تو اب دوسرے جو لوگ ہیں ان کے پاس بھی بہت ساری ویڈیوز ہو سکتی ہیں، تو اب یہ چونکہ گند شروع ہو گیا ہے آڈیو ویڈیوز والا، پوری سیاست کو اس نے لپیٹ میں لے لیا ہے اور پورا سارا نظام ہی ایسے چل رہا ہے، بڑی بیس لیس چیزوں کے اوپر، بڑے کھوکھلے سٹائل کے اوپر۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ چیزیں آگے جا کے رکیں گی۔ مریم صاحبہ کی آج کی جو فرسٹریشن تھی، آج کا جو غصہ تھا، وہ اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے سطح کے اوپر کوئی رسپانس نون لیگ کو اس طرح کا نہیں مل رہا جس طرح کا وہ چاہتی ہیں۔ شہباز شریف صاحب بالکل دوسری لائن کے اوپر جا رہے ہیں، مریم صاحبہ لڑائی کے پورے موڈ میں ہیں، نواز شریف صاحب لڑائی کے موڈ میں ہیں، شہباز شریف صاحب وقت کے انتظار میں ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں مریم صاحبہ اگر اسی طرح کا بلنڈر کرتی رہی تو پھر عمران خان جو بالکل نیچے گیا ہوا ہے پولیٹیکلی اور اپنی پاپولیرٹی کے حوالے سے، اس کو ایک نئی زندگی مل سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جو مریم صاحبہ نے آڈیو جاری کی ہے، اس کی جو احمد نورانی جرنلسٹ ہے اس کے ذریعے کروائی گئی ہے، سب کو پتہ ہے نون لیگ نے جاری کی ہے۔ اگر وہ جعلی ثابت باقاعدہ طور پہ ہو جاتی ہے، جو کہ ہو چکی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کا سارا فائدہ تو عمران خان کو ہوگا کہ عمران خان کے اوپر نون لیگ جتنے الزام لگا رہی ہے سارے جھوٹے ہیں۔ تو آپ نے پوری دنیا کے اندر اپنے ججز کو جتنا آپ نے بدنام کر دیا، جوڈیشری کو بدنام کر دیا، تو اب جوڈیشری کو بھی پوچھنا چاہیے، ججز کو بھی پوچھنا چاہیے، لیکن سب خاموش ہیں، سمجھ سے باہر ہے کیوں؟ تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے آنے والے وقت میں پاکستان کی سیاست کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے؟ لپیٹ میں تو جی لے چکا ہے، بری طرح لے چکا ہے۔ ابھی آج میں نے ایک چھوٹا کلپ ریکارڈ کیا ہے جس میں فضل الرحمان صاحب کا بھی کوئی اس طرح کا مواد ہے، چکزئی صاحب کی بھی کوئی ویڈیو آ گئی ہے، تو بہت سارے اور سیاستدان ہیں جن کی ویڈیو فیس بک پہ سوشل میڈیا کے اوپر ٹریول کر رہی ہے، اور مبینہ طور پہ کچھ لوگ اس کو درست کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو ساتھیے یہ گند اور پڑے گا، اور پھر سیاستدان کیلا کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جی ہمیں دیکھیں، جی ہمیں موقع نہیں ملا اور ہم آپس میں لڑتے رہے اور اوپر سر کے اوپر کوئی اور آ کے بیٹھ گیا۔ جیسے ماضی کے اندر ایسا ہی تھا، نون لیگ پیپلز پارٹی لڑتی تھی اور آ کے ڈکٹیٹر 10 سال کے لیے بیٹھ جاتا تھا۔ تو ابھی بھی ماحول ایسا سیاستدانوں نے بنا دیا ہے کہ اس ماحول کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی آئے گا اور وہ آ کے مداخلت کرے گا، ان کو فارغ کرے گا، چھٹی کرائے گا اور یہ گھر کو جائیں گے اور کوئی آ کے سر کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ تو سیاستدانوں نے وقت سے کچھ نہیں سیکھا، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ سیکھ جاتے، میچور ہو جاتے، لیکن یہ نہیں ہوا۔ بہت شکریہ جناب، آج کے لیے اتنا ہی، کل دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔